السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے مثنویوں کے متعلق ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج نمبر ہے مثنوی سحر البیان کا، جو بہت زیادہ مشہور و معروف مثنوی ہے اردو ادب کے اندر۔ اگر مثنویوں کی بات ہو تو سحر البیان کا نام سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم دوسری مثنویوں کی طرح، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کا خلاصہ اور اس کے کرداروں کو لے کر اور اس پر تمام گفتگو سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اس کے لکھنے والے، اس کے شاعر کا تعارف اور ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں، میر حسن کا اصلی نام بتائیے۔ تو جواب ہے غلام حسن۔ سوال نمبر 2، میر حسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1727 میں دہلی میں۔ کچھ جگہ پر 1726 بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ جگہ پر تو 1736 تک بھی لکھا ہوا ہے۔ اختلافات کافی ہیں، لیکن پھر بھی جو تحقیق کے مطابق صحیح ترین سمجھی گئی ہے اور مانی گئی ہے، وہ 1727 ہے۔ میر حسن کی پیدائش کی تاریخ، سن اور مقام دہلی ہے۔ اب سوال نمبر 4، میر حسن نے دہلی میں کسے استاد بنایا؟ تو جواب ہے خواجہ میر درد کو، جو آپ کے پہلے استاد تھے۔ تو اگر سوال ہے میر حسن کے پہلے استاد کون تھے، تو اس کا جواب ہوگا خواجہ میر درد۔ اور دہلی میں کسے استاد بنایا میر حسن نے؟ تو بھی جواب ہوگا خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 5، میر حسن نے لکھنؤ پہنچ کر کسے استاد بنایا؟ تو جواب ہے میر ضیاء الدین کو۔ اگر بات لکھنؤ کی ہو کہ لکھنؤ پہنچ کر کسے بنایا، تو میر ضیاء الدین کو بنایا۔ سوال نمبر 6، میر حسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے 1201 ہجری مطابق 1786 میں لکھنؤ میں۔ یہ جو تاریخ وفات کی ہے میر حسن کی، تو اس میں اختلافات نہیں ہیں۔ 1786 ہی سب محققین نے، میکسیمم محققین نے جو ہے وہ تسلیم کی ہے۔ 1786 لکھنؤ میں، اور ہجری میں 1201 ہے۔ یہ انتقال کا سن ہے میر حسن کا۔ سوال نمبر 7، میر حسن کے والد کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے میر زاہق۔ بہت مشہور ہیں یہ بھی شاعری کی دنیا میں۔ یہ میر حسن کے والد ہیں میر زاہق۔ یہ بھی شاعر تھے۔ ان کی طبیعت ہزل اور ہجو کی طرف مائل تھی، جس میں کچھ مضحکہ خیز یا کچھ ہجویہ کلام کہا جاتا ہے، اور ہزل کے اندر تو بہت سی لغویات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا جو ذوق تھا وہ میر زاہق نے پایا تھا۔ اب سوال نمبر 8 ہے، میر حسن کے والد میر زاہق کی نوک جھونک کس مشہور قصیدہ نگار سے چلتی رہتی تھی؟ تو جواب ہے اس کا مرزا محمد رفیع سودا۔ اب سوال نمبر 9، میر حسن نے کل کتنی مثنویاں لکھی؟ تو جواب ہے صحیح اس کا 12 مثنویاں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کلیئر کرتا ہوا چلتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ میر حسن نے 11 مثنویاں لکھی ہیں۔ مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب چھپی تھی جس میں میر حسن کی 11 مثنویاں چھاپی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میر حسن کی کل مثنویاں ہی 11 ہیں، جبکہ میر حسن کی کل مثنویوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 10، میر حسن کی سب سے مشہور و معروف اور شاہکار مثنوی کا نام بتائیے۔ تو جواب سحر البیان، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ یہ مثنوی اردو ادب میں میر حسن کی پہچان ہے، اور ان کو اردو ادب میں تادیر زندہ رکھ سکے گی۔ یہ ان کا شاہکار ہے، سب سے زیادہ مشہور اور معروف مثنوی ہے۔ یہاں سے جو ہے مثنوی سحر البیان کے تعلق سے جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو اب سوال نمبر 11 ہے، مثنوی سحر البیان اور کس نام سے جانی جاتی ہے؟ تو جواب ہو جائے گا قصہ بے نظیر و بدر منیر۔ یہ بے نظیر اور بدر منیر کا قصہ ہے، لہٰذا اس کو اس نام سے بھی جانتے ہیں۔ سوال نمبر 12، 21ویں صدی کی موجودہ یعنی تیسری دہائی میں مثنوی سحر البیان تقریباً کتنی پرانی کہی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے 200 سال پرانی، کم و بیش۔ آج کی ڈیٹ جو بتائی گئی ہے موجودہ دور میں، ہم اگر دیکھیں تو یہ 200 سال سے بھی زیادہ پرانی بیٹھے گی، کیونکہ یہ مثنوی جو مکمل ہوئی ہے وہ 1784 میں ہو گئی ہے، اور جو چھپی ہے تو 1805 میں چھپی ہے۔ بیچ میں جو ہے یہ 21 سال کا فرق ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد چھپنے میں 21 سال کا فرق ہے۔ تو اگر ہم
1805 से भी अगर हम इसको देखते हैं तो 1905 में 100 साल हो जाते हैं और 2005 में इसको 200 साल हो जाते हैं, और अब 2021 है तो 16 साल ये हैं, यानी छपे हुए भी अगर देखा जाए तो 216 साल हो गए, और छपने से भी शाये होने से भी 21 साल पहले ये लिखकर मुकम्मल हो चुकी थी, मंजर आम पर भी आ चुकी थी। तो 216 में अगर 21 हम और ऐड कर दें तो ये 237 साल हो जाते हैं, यानी मसनवी तो ये तकरीबन 237 साल पुरानी है आज की डेट से अगर हम बात करें, यानी कमोबेश में हम इसको 250 साल या 225 साल भी कह सकते हैं। अब सवाल नंबर 13, पुरानी मसनवियों में वो कौन सी मसनवी है जिसकी ज़ुबान बहुत हद तक आज की ज़ुबान से मिलती जुलती है? तो जवाब है मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान। दरअसल इससे पहले वाला सवाल भी इसीलिए रखा गया था कि हमें इसकी नौइयत मालूम हो जाए कि ये कितनी पुरानी है। हकीकत में ये चीज़ हमें जहन नशीन करनी थी कि एक पुरानी मसनवी होने के बावजूद भी वो कौन सी मसनवी है कि जिसकी ज़ुबान आज की ज़ुबान से बहुत हद तक मैच करती है, मिलती जुलती है। तो अब हमारे सामने ये बात है कि ये मसनवी 250 साल पुरानी है तकरीबन। इतना पुराना होने के बाद भी इसकी जो ज़ुबान है वो हमारी आज की ज़ुबान से बहुत हद तक मिलती जुलती है। अब सवाल नंबर 14, मीर हसन की आखिरी मसनवी का नाम बताइए। तो जवाब है सहरुल बयान। सहरुल बयान ही मीर हसन की 12 मसनवियों में से आखिरी मसनवी है। सवाल नंबर 15, मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान कब मुकम्मल की? तो जवाब है 1199 हिजरी मुताबिक 1784 या 85 ईस्वी, जैसा हमने ऊपर जिक्र किया था कि 1784 ईस्वी में ये मुकम्मल हो गई थी। अब जो हिजरी सन है वो 1199 है। अब 1199 की मुताबिकत जब हम ईस्वी सन से करते हैं तो ये 1784 और 85 आता है, क्योंकि ये हिजरी सन जो है कुछ हिस्सा इसका 1784 में रहा होगा और कुछ हिस्सा इसका 1785 में रहा होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 16, मसनवी सहरुल बयान किस नवाब के अहद में मंजर आम पर आई? जवाब है नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नवाब के वाव पर तजदीद से भी इसका इमला किया जाता है, तो इसको नवाब भी पढ़ दिया जाता है, और राइज जो है वो नवाब भी है। बहरहाल आसिफुद्दौला के अहद में मसनवी सहरुल बयान जो है वो मंजर आम पर आ चुकी थी। सवाल नंबर 17, ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। मसनवी सहरुल बयान के ताल्लुक़ से ये किसका बयान है? तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ये बयान मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अब इसके बाद सवाल नंबर 18, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में तसनीफ़ की गई? तो जवाब है बहर मुतकारिब, और इसके जो अफ़ाइल हैं वो फ़ऊलुन 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 फ़ाल, या आखिर वाले फ़ाइल की जगह फ़ऊल भी आ जाता है। तो ये इसके अफ़ाइल हैं। दोनों तरह से नाम इसका पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शंस में नाम भी दे दिया जाता है तो बहर मुतकारिब आंसर हो जाएगा, और कभी कभी इसके अरकान अफ़ाइल दे दिए जाते हैं तो हमें पहचानना होगा कि फ़ऊलुन 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 फ़ाल या फ़ऊल, ये इसके जो है अफ़ाइल होंगे। 4 बार इसमें जो है अफ़ाइल हैं, कुल 4 बार हैं, 4 हैं जिसमें से 3 तो फ़ऊलुन है 3 बार, उसके बाद आखिर में फ़ाल है या फ़ऊल है, इस तरह हम इसको याद रख सकेंगे। अब सवाल नंबर 19 है, मसनवी सहरुल बयान की तरतीब व तस्हीह और इससे मुताल्लिक़ दीगर ज़रूरी काम पहली बार किस अदीब ने अंजाम दिए? तो जवाब होगा जॉन गिलक्रिस्ट की देख रेख में मीर शेर अली अफसोस ने अंजाम दिए। यानी ये तमाम काम, इसको तरतीब देना, इसकी तस्हीह करना और इसके मुताल्लिक़ जो भी इसका नुस्खा तबात के लिए के काबिल बनाना, वो सब काम मीर शेर अली अफसोस ने ही अंजाम दिया। लेकिन ये सब कुछ जॉन गिलक्रिस्ट के हुक्म पर और कहना चाहिए कि उनकी मातहती में किया, तो उनकी यानी देख रेख में किया। अब सवाल नंबर 20 है, मसनवी सहरुल बयान पहली बार किस अदीब के मुकदमे या दीबाचे के साथ शाये हुई? तो जवाब है मीर शेर अली अफसोस। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार मसनवी सहरुल बयान में किसका दीबाचा था, किसके दीबाचे के साथ शाये हुई थी? तो मीर शेर अली अफसोस के दीबाचे या उनके मुकदमे के साथ पहली मरतबा मसनवी सहरुल बयान शाये हुई थी। सवाल नंबर है 21, मसनवी सहरुल बयान पहली बार किसकी फरमाइश पर शाये हुई? तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। सवाल नंबर 22, मसनवी सहरुल बयान की तरतीब व तस्हीह वगैरह और इसके दीबाचे और इसका दीबाचा लिखने का काम मीर शेर अली अफसोस ने किसके कहने पर किया? तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। ऊपर भी ये बात गुजर चुकी है। अब सवाल नंबर 23 में है, मसनवी सहरुल बयान की तरतीब व तस्हीह
وغیرہ اور اس کا دیباچہ لکھنے کا کام میر شیر علی افسوس نے کس سال مکمل کیا؟ تو جواب ہو جائے گا 1803 عیسوی میں۔ سوال نمبر اس کے بعد 24 ہے، مثنوی سحر البیان پہلی بار کس نے شائع کرائی؟ تو جواب میں ہوگا فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام جان گل کرسٹ نے۔ یہ نسخہ جو اس مثنوی کا ہے جو یہاں سے شائع ہوا ہے، اس کو نسخہ فورٹ ولیم کالج بھی کہا جاتا ہے، یا فورٹ ولیم کالج کا نسخہ کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 25 ہے، مثنوی سحر البیان پہلی بار کہاں سے شائع ہوئی؟ اب یہ اس پریس کا نام پوچھا گیا ہے کہ جہاں سے یہ شائع ہوئی ہے، تو ہم جواب اس کا کہہ دیں گے کہ ہندوستانی پریس کلکتہ سے۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام اور جان گلکرسٹ کی کوششوں سے تو یہ شائع ہوئی ہے، لیکن وہ پریس کون سی ہے؟ تو ہندوستانی پریس کلکتہ میں واقع ہے۔ اب سوال نمبر 26، مثنوی سحر البیان پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو جواب ہے 1805 عیسوی میں۔ تو مثنوی سحر البیان پہلی بار 1805 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ کچھ لوگ مغالطہ کرتے ہیں اس جگہ پر، وہ 1803 اس کا سن اشاعت بتاتے ہیں، تو اس کے مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل 1803 عیسوی میں میر شیر علی افسوس نے اس کی ترتیب و تصحیح کا کام مکمل کیا تھا، یا یوں کہیے کہ اس میں ان کا مقدمہ اور دیباچہ لکھنے کا جو کام تھا وہ مکمل کیا گیا تھا 1803 عیسوی میں یہ ہوا تھا، جبکہ اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ اشاعت ہوئی، یہ جو شائع ہوئی وہ اس کے 2 سال بعد ہوئی جو 1805 عیسوی ہے۔ اس مغالطے میں کبھی کبھی لوگ 1803 ہی کو سن اشاعت سمجھ بیٹھتے ہیں، ہمیں اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے کہ 1803 عیسوی میں مثنوی سحر البیان کو ترتیب دینے کا کام اور اس کی تصحیح کرنے کا کام اور اس کے مقدمے اور دیباچے کا کام مکمل ہو پایا تھا 1803 عیسوی میں، اور جہاں تک بات اس کی طباعت کی، اس کی اشاعت کی یا اس کے شائع ہونے کی ہے، تو یہ بات سن 1805 عیسوی کی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 27، انجمن ترقی اردو ہند دہلی نئی دہلی سے شائع ہونے والے مثنوی سحر البیان کے نسخے کے مرتب کون ہیں؟ تو جواب ہے رشید حسن خان۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام شائع ہونے والی مثنوی سحر البیان کے نسخے سے متعلق ہو رہی تھی۔ اب اس سوال میں جو اس کے بہت سالوں کے بعد تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ یا 100 سال کا عرصہ مان سکتے ہیں، نہیں 1805 میں یہ شائع ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات تو 1900 کے آخر کی ہے اور 20ویں صدی کے، تو اس میں 200 سال کم و بیش بیٹھیں گے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہرحال کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ انجمن ترقی اردو سے جو دوبارہ سے یہ مثنوی شائع ہوئی انجمن ترقی اردو کی طرف سے، تو اس کے مرتب کون ہے؟ اگر سوال یہ آ جائے تو پھر رشید حسن خان ہے، اس کا جواب رشید حسن خان ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 28 ہے، مثنوی سحر البیان کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ تو یہ مثنوی عشقیہ مثنوی ہے، جواب ہو جائے گا عشقیہ مثنوی۔ سوال نمبر 29، مثنوی سحر البیان کے فوق فطری عنصر پر کس ادیب نے اعتراض کیا حالانکہ یہ اس دور کا چلن تھا؟ تو جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ سوال نمبر 30، اس مثنوی میں فوق فطری عنصر ہونے کے باوجود بھی انسانی زندگی کی تصویر کشی نسبتاً فطری دکھائی گئی ہے؟ تو جواب ہے مثنوی سحر البیان۔ تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں اس بات کی۔ دراصل فوق فطری جو عنصر کی بات ہے، جو فوق فطری عناصر ہیں، وہ اس طرح کی باتیں ہونا جیسے پریوں دیووں کا ذکر، جنوں کا ذکر، پرستان کا ذکر، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ فوق فطری ہو جاتی ہے، جس کو ہم اکثر دیو مالائی کہا کرتے ہیں، کہ جو فطرت سے دور کی باتیں ہوں، جو عام طور پر عملی طور پر نہ ہو سکتی ہوں، اور فطرت کے اگینسٹ میں جو باتیں ہوں وہ فوق فطری کہلاتی ہیں، جو فطرت سے مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں سب مثنویوں میں ہوتی ہوئی آئی ہیں پرانی۔ مرزا شوق لکھنوی کی اگر کچھ مثنویہ چھوڑ دیں جیسے کہ زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق، تو ان کو اگر چھوڑ دیں تو زیادہ تر مثنویہ جو پرانی ہیں ان سب میں فوق فطری عنصر، فوق فطری عناصر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مثنوی سحر البیان کا خاصہ یہ ہے کہ فوق فطری عناصر ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر جو انسانی زندگی کو دکھایا گیا ہے وہ فطرت کے بہت قریب دکھایا گیا ہے، اور فطرت کے انسان کی طبیعت کے، اس کی فطرت کے مطابق دکھایا گیا ہے کافی حد تک۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 31، مثنوی سحر البیان میں کس کس کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے؟ تو جواب ہے شہزادہ بے نظیر،
اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان۔ اب سوال نمبر 32 ہے، مثنوی سحر البیان میں سب سے زیادہ جاندار، دلکش اور متحرک کردار کون سا ہے؟ تو جواب ہے نجم النساء۔ نجم النساء ایک بہت متحرک، دلکش اور جاندار کردار ہے مثنوی سحر البیان کا۔ سوال نمبر 33، مثنوی سحر البیان میں نجومیوں نے شہزادہ بے نظیر کے لیے اس کی پیدائش سے لے کر کتنی مدت تک چھت پر نہ جانے کا مشورہ دیا؟ تو جواب ہے 12 سال تک۔ اس کا تھوڑا پس منظر سمجھ لیجئے کہ جب بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد بہت زیادہ منتوں سے جب خوشخبری ہونے والی تھی، تو نجومیوں نے کہا تھا کہ اولاد جو ہوگی اس میں ایک تھوڑی پرابلم، ایک تھوڑی دقت یہ ہوگی کہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا اگر وہ کھلی ہوئی جگہ پر مثلا چھت وغیرہ پر جائے گا، اور یہ پرہیز اس کو چھت پہ نہ جانے کا 12 سال تک کرنا ہوگا۔ 12 سال کے بعد اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو یہ مدت 12 سال کی تھی۔ اب سوال نمبر 34 میں ہے، مثنوی سحر البیان میں حسب دستور شہزادے کو ابتدا میں کیا پڑھایا گیا؟ تو جواب ہے قرآن پاک، جیسا کہ اس وقت کا دستور تھا اور آج کا بھی دستور ہے کہ کسی بھی بچے کو شروع میں قرآن پاک مکمل کرا دیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہوا مثنوی سحر البیان میں۔ سوال نمبر 35، مثنوی سحر البیان میں شہزادے بے نظیر پر کون سی پری عاشق ہوئی تھی؟ تو جواب ہے ماہ رخ پری۔ ماہ رخ پری شہزادے بے نظیر پر عاشق ہوئی تھی۔ اب سوال نمبر 36، مثنوی سحر البیان میں ماہ رخ پری جب شہزادے بے نظیر کو پرستان لے جاتی ہے تو اس وقت شہزادہ کہاں سو رہا تھا؟ تو جواب ہے چھت پر، جیسا ابھی ہم نے وضاحت کی۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور شہزادے کے 12 برس مکمل ہونے میں بس یہی رات باقی تھی، یعنی وہ 12 برس کے بعد تو اس کا خطرہ ٹل ہی جانا تھا، لیکن ایک دن بچا تھا، تو اس ایک رات میں شہزادے کی ضد وغیرہ کی وجہ سے جو ہے اس کو چھت پر سلا دیا گیا تھا، اور جو خطرہ تھا وہ اس پر آ گیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 37، مثنوی سحر البیان میں پری ماہ رخ نے شہزادہ بے نظیر کو سیر کے واسطے کون سی سواری دی تھی؟ تو جواب ہے ایک مصنوعی گھوڑا۔ یہ سوالات ہم اس طرح آپ کے سامنے بناتے ہیں کہ آپ کے سامنے مثنوی کا ایک خلاصہ سا آ جائے سوال جواب کی شکل میں ہی۔ ہمارے جو ایگزامنر ہوتے ہیں، جو پیپر سیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ نے، کس طالب علم نے اس کو زیادہ ڈیپلی پڑھا ہوا ہے، اور کس نے باقاعدہ طور پر پڑھنے کے طریقے سے پڑھا ہے، ٹالا نہیں ہے۔ تو جس نے پڑھنے کے طریقے سے باقاعدہ باضابطہ طور پر پڑھا ہوگا تو باریک سوالوں کے جواب وہی دے پائے گا۔ تو اس طرح سے کرداروں کے اندر سے باریک سوال ایگزام میں بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی سوال رہ نہ جائے، اپنی حد تک ہم نے تمام سوالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، باریک سے باریک سوال بنانے کی کوشش کی ہے، کرداروں سے متعلق بھی اور مثنوی سے دیگر چیزوں سے متعلق بھی۔ تو آپ اس کو بغور اس کو آپ مطالعہ کیجئے، دیکھیے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 38 کو دیکھیے، اس میں ہے، مثنوی سحر البیان میں شہزادے بے نظیر نے شہزادی بدر منیر کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اس وقت شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے 15 سال۔ سوال نمبر 39، اس مثنوی میں عاشق اور معشوق ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ کر ایک دوسرے کے حسن و جمال کے سبب بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ تو جواب ہے مثنوی سحر البیان میں پھر نجم النساء نے ان کو ہوش میں لانے کے لیے ان پر گلاب چھڑکا۔ جو اس مثنوی کا سب سے محرک اور دلکش کردار بتایا گیا ہے نجم النساء کا، وہ ان دونوں کو ہوش میں لے کر آنے کے لیے اس نے گلاب جل چھڑکا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ کون؟ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر، جو عاشق اور معشوق تھے۔ اب سوال نمبر 40، مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی مخبری ماہ رخ پری سے کس نے کی تھی؟ تو جواب ہے ایک دیو نے۔ دیو نے جا کر ماہ رخ کو بتایا تھا شہزادے کے عشق کے بارے میں، کیونکہ ماہ رخ جو ہے وہ خود شہزادے سے عشق کرتی تھی، تو اس لیے ایک دیو نے اس کے لیے یہ کام کیا۔ اب سوال نمبر 41، مثنوی سحر البیان میں ماہ رخ پری نے بے نظیر کو کہاں قید کیا تھا؟ تو جواب ہے کسی صحرا کے ایک کنویں کے اندر قید کرا دیا تھا اس پری نے بے نظیر کو۔ سوال نمبر 42، مثنوی سحر البیان میں ماہ رخ پری نے بے نظیر کو کنویں میں کس کے ذریعے قید کرایا تھا اور کس کو پہرے پر لگایا تھا؟ تو جواب ہے دیووں کے ذریعے قید کرایا تھا، اور ان کو ہی بے نظیر کے پہرے پر بھی لگایا تھا، جس سے کہ بے نظیر وہاں سے فرار نہ ہو سکے، بھاگ نہ سکے۔ سوال نمبر 43، مثنوی سحر البیان میں نجم النساء کون تھی؟ تو جواب ہے اس کا، امپورٹنٹ سوال ہے، شہزادی بدر منیر کے خاص میں سے تھی اور
وزیر زادی تھی، یعنی جو شہزادی کے کچھ خاص لوگ تھے ان میں سے بھی تھی یہ، اور ایک وزیر زادی بھی تھی نجم النساء۔ اب سوال نمبر 44 ہے، مثنوی سحر البیان میں نجم النساء نے بے نظیر کو ڈھونڈنے کے لیے کون سا روپ بنایا تھا؟ تو جواب ہے جوگی کا۔ نجم النساء نے جب اس کی تحقیق کرنا شروع کیا کہ شہزادہ آخر کہاں ہے، کہاں قید ہے، اور اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک جوگی کا روپ بنا لیا تھا جس سے کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ اب سوال نمبر 45، مثنوی سحر البیان میں نجم النساء پر کون عاشق ہوا تھا؟ تو جواب ہے جنوں کے بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ۔ فیروز شاہ جو ہے وہ نجم النساء پر عاشق تھا اس مثنوی میں۔ سوال نمبر 46، مثنوی سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ تو جواب ہے 20 سال۔ سوال نمبر 47، مثنوی سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ نجم النساء پر عاشق ہو کر اسے کہاں لے گیا تھا؟ تو جواب ہے پرستان۔ سوال نمبر 48، مثنوی سحر البیان میں شہزادی بدر منیر کس بادشاہ کی بیٹی تھی؟ تو جواب ہے مسعود شاہ کی۔ بدر منیر جو شہزادی تھی جس کو شہزادہ بے نظیر کو جس سے عشق ہوا تھا وہ مسعود شاہ کی بیٹی تھی بدر منیر، یہ بھی ایک بادشاہ تھا۔ اب سوال نمبر 49، مثنوی سحر البیان میں مسعود شاہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ تو جواب ہو جائے گا شہر سرندیپ۔ سوال نمبر 50، مثنوی سحر البیان میں بے نظیر کو پری کی قید سے آزاد کرانے کے لیے نجم النساء نے کس سے مدد لی؟ تو جواب ہے فیروز شاہ سے، وہی فیروز شاہ جو نجم النساء پر عاشق ہو گیا تھا، تو اس نے نجم النساء کی بات ظاہر ہے کہ پھر مانی ہوگی۔ نجم النساء نے فیروز شاہ کی مدد لی تھی بے نظیر کو پری کی قید سے آزاد کرانے کے لیے۔ اب سوال نمبر 51، مثنوی سحر البیان میں نجم النساء کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ تو جواب ہے فیروز شاہ کے ساتھ، وہی جو اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 52، میر حسن نے مثنوی رموز العارفین اپنے کس استاد کے زیر اثر لکھی؟ اب یہاں سے جو سوال شروع ہو رہے ہیں وہ میر حسن کی دوسری تصانیف کے متعلق شروع ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میر حسن کے متعلق بھی بہت سے سوال ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اور ان کی مثنوی سحر البیان کے تعلق سے تو پوچھے ہی جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اسی مثنوی کے ساتھ چند سوال بن رہے تھے تو اس کو اسی میں جگہ دے دی ہے، جس سے کہ ہمارا یہ ایک ٹاپک ایک بار میں کمپلیٹ ہو جائے۔ اس میں میر حسن کی دیگر تصانیف کے بارے میں جو ہے سوال جواب جن کا پوچھنے کے کافی امکان ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ اس سوال نمبر جو 52 ہے یہ بھی اسی تعلق سے ہے کہ میر حسن نے مثنوی رموز العارفین اپنے کس استاد کے زیر اثر لکھی؟ تو جواب ہے خواجہ میر درد کے زیر اثر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے، اور یہ مثنوی میر حسن کی رموز العارفین بھی تصوف کے مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے استاد جو ایک صوفی شاعر تھے خواجہ میر درد ان کے زیر اثر یہ مثنوی لکھی ہے۔ یہ ان کے پہلے استاد بھی ہیں، جیسا کہ اوپر کے سوال میں شروعات میں گزر چکا ہے۔ اب سوال نمبر 53، گلزار ارم کس کی مثنوی ہے؟ تو جواب ہے میر حسن کی۔ میر حسن کی ہی ایک مثنوی کا نام گلزار ارم بھی ہے۔ سوال نمبر 54، میر حسن نے کس مثنوی میں شہر فیض آباد کی تعریف اور لکھنؤ کی حجو کی ہے؟ تو جواب ہے گلزار ارم میں۔ گلزار ارم جو مثنوی ہے میر حسن کی، اس میں انہوں نے جو شہر فیض آباد ہے اس کی تو تعریف و توصیف کی ہے، اور لکھنؤ کی حجو بیان کی ہے، یعنی کہ اس کی برائی وغیرہ کی ہے یا اس کا مضحکہ اڑایا ہوگا، بہرحال اس انداز میں لکھی ہے یہ مثنوی۔ اب سوال نمبر 55 ہے، اور یہ اس ویڈیو کا آخری سوال بھی ہے۔ سوال ہے کہ تذکرہ شعرائے اردو کس کا تذکرہ ہے؟ تو جواب ہے میر حسن کا۔ اس تذکرے میں آپ نے شعراء کا حال میں حوالوں کے درج کیا ہے۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ میر حسن کے تذکرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ میر حسن کے تذکرے کا نام بتائیے، تو وہ تذکرہ ہو جائے گا تذکرہ شعرائے اردو۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں انہوں نے حوالے بھی درج کیے ہیں جو شعراء کا حال بیان کیا ہے اس کے تعلق سے۔ تو یہاں یہ 55 سوال ہمارے مثنوی سحر البیان اور میر حسن کے تعلق سے بن کر آئے ہیں۔ ان کو آپ اچھی طرح جو ہے بار بار ویڈیو کو دیکھ کر ذہن نشین کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے جس سے کہ دوسرے طلباء کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور کوئی بھی دقت اگر آپ کی ہو تو آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس کے تعلق سے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر ابھی تک نہ کیا ہو۔ اب اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔